السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم 3 فتوے آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ان 3 فتووں کے ذریعے سے ہم پتہ کریں گے کہ موبائل میں واقعی قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، اور بہت سے علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو دوستوں، ان 3 فتووں کے ذریعے سے ہمیں ساری وضاحت پتہ چل جائے گی کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سب سے پہلا فتویٰ دوستو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک سوال ہے، جس موبائل میں گانا بجانا ہو اس میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کرنا جائز ہے یا نہیں، اور جس موبائل میں قرآن مجید ہو اس کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل ہونا جائز ہے یا نہیں۔ دوستو اب اس کا جواب سنیے۔ موبائل میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کرنا، موبائل سے قرآن کی تلاوت کرنا دونوں جائز ہے، البتہ جب موبائل اسکرین پر قرآن مجید کھلا ہو تو اسے چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، یعنی وضو ضروری ہے۔ اس کے علاوہ موبائل کے دیگر حصوں کو چھو سکتے ہیں۔ اگر موبائل میں قرآن کریم یا تفسیر کا صفحہ اسکرین پر کھلا ہو یا تلاوت جاری ہو تو اس کو لے کر بیت الخلاء جانا جائز نہیں، بصورت دیگر گنجائش ہے، لیکن خلاف اولا ہے۔ جس طرح کسی ڈائری میں قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، لہذا ایسی ڈائری بند بھی ہو تو زیادہ ادب کا تقاضا بہتر یہی ہے کہ بیت الخلاء کے باہر کسی محفوظ جگہ پر رکھ کر جائے۔ باقی موبائل ہو یا دیگر آلات، ان سے گانے باجنے سننے جائز نہیں، لہذا اس وجہ سے موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، اس میں گانے کے باجے سنتے ہیں، دانش مندی نہیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ آلات کو کسی ناجائز کام میں استعمال ہی نہ کیا جائے۔ فقط واللہ اعلم۔ دوستو یہ تھا دارالعلوم کراچی کا فتویٰ۔ اب دوسرا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا۔ دوستو اس میں سوال ہے کہ موبائل پہ قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ موبائل فون میں قرآن مجید پڑھ نہ سکا تو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا کیسا ہے؟ دوستو جواب، صورت مسئلے میں بوضو اور بے وضو ہر دو صورت میں موبائل میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، البتہ اگر اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو بغیر وضو کے اسکرین کو چھونا جائز نہیں، کیونکہ جس وقت قرآن کریم اسکرین پر کھلا ہوا ہوتا ہے اس وقت اسکرین کو چھونا قرآن کو چھونے کے حکم میں ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اب ایک اور فتویٰ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ آخری فتویٰ ہے۔ دوستو اس میں بھی ایک سوال ہے، ایسے فون کو جیب میں رکھ کر باتھ روم جانا جس میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو کیسا ہے؟ اگر قرآن مجید کی کوئی صورت یا کوئی آیت موبائل اسکرین پر نقوش کی صورت میں ظاہر ہو تو اس حالت میں موبائل بیت الخلاء لے جانا جائز نہیں، اور اگر نقوش اسکرین پر ظاہر نہ ہو تو اس حالت میں بیت الخلاء میں ایسا موبائل لے جانے کی گنجائش ہے جس میں مصحف محفوظ ہو، لیکن خلاف اولا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔ تو دوستو ہم نے یہ 3 فتوے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان 3 فتووں سے دوستو ایک ہی بات پتہ چلتی ہے کہ موبائل کے اندر قرآن مجید رکھنا تو جائز ہے، لیکن دوستو جس مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور اسکرین کے اوپر باقاعدہ قرآن کریم کھلا ہوا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کھولتے ہیں ایسے کھلا ہوا ہے، اور ایسے ہی ہم موبائل کو جیب میں رکھ کر اور بیت الخلاء لے گئے تو دوستو یہ ناجائز ہے، بلکہ اس کو بیک بٹن دبا کر اسکرین سے قرآن کریم کو ہٹانا ہے، پھر آپ لے جا سکتے ہیں۔ دوستو یہ چیز جائز ہے، لیکن دوستو اس کو خلاف ادب بھی بتلایا ہے کہ آپ اسکرین پر موبائل کا قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور آپ اس کو بیت الخلاء وغیرہ میں لے جاتے ہیں تو دوستو یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے
کہ قرآن مجید کا جو ہے کہ موبائل کے اندر کھلا ہوا ہے اور اس کو باوضو ہاتھ لگا رہے ہیں، تو دوستو یہ بات بھی درست نہیں کہ قرآن مجید جو ہے کہ آپ کو وضو کر کے ہی، چاہے آپ موبائل کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وضو ہونا ضروری ہے، اگر آپ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو آپ کا وضو ہونا ضروری ہے۔ تو دوستو یہ 3 فتوے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب ان 3 فتووں سے پوری وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے کہ کس طریقے سے موبائل میں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں اس کا یوز کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ 3 فتووں سے ساری وضاحت ہم نے اس ویڈیو میں کر دی ہے۔ اس ویڈیو کو اب آگے بھی شیئر کر دیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔